میں اپنی قوم کے لیے جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جنوبی سندھ صوبے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ دھرتی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یہ دھرتی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو جو لوگ اس ملک کو دو لخت ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں وہ اس سندھ کی بھی تقسیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس لیے کہ ہم ملک تقسیم کرنے نہیں جا رہے، ہم ملک تقسیم کرنے نہیں جا رہے. جب تمہیں اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اس شہر کو تم ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تو تمہیں جو چاہے اختیار مل جائے، لیکن اس شہر کے لوگوں کو ان کے وسائل پر اختیار حاصل نہ ہو، اس شہر کے لوگوں کو اقتدار میں ان کا جائز حصہ نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح تم نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے، تم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس شہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس شہر کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو، اسی طرح ہم اب اس شہر کو بچانا چاہتے ہیں. تم تقسیم کرنا چاہتے ہو، ہم بچانا چاہتے ہیں. تمام قومیتوں کی طرح صوبائی خود مختاری کم از کم چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا اپنا صوبہ ہوگا تو ہم اپنے ٹیکسز کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے کم پر مہاجر قوم کو بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے تم پاکستان یعنی پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی پاکستانی تھا ہی نہیں، اس لیے کہ جب میرے باپ داداؤں نے پاکستان بنایا اس کے بعد تم پاکستانی بنے. ہم تو پہلے سے پاکستانی تھے. مجھے پاکستان کا درس دینے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستانی ہی صرف پاکستان کے اندر رہنا چاہیے اور کوئی قومیت کا تصور جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پنجاب ریجمنٹ کیوں ہے، سندھ ریجمنٹ کیوں ہے، بلوچستان ریجمنٹ کیوں ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کیوں ہے؟ یہ ساری کی ساری جتنے ریجمنٹ بنی ہوئی ہیں یہ ریجمنٹ 1 2 3 4 ہو سکتی تھی. قومیتوں سے میری لڑائی نہیں ہے، لیکن نوجوانوں نے بعض جگہ پر برائی کرنے کی وجہ سے کہا کہ تمام لوگ ہماری برائی کر سکتے ہیں لیکن کسی کا باپ ہماری برابری نہیں کر سکتا. ہم سب کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی قومیت سے کسی ملک کو، اگر کسی کی قومیت سے کسی کی زبان کی شناخت کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے تو مہاجر قومیت سے دستبردار کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. مہاجر نوجوان اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہیں گے. مہاجر عوام اس شناخت کے ساتھ اپنے حقوق حاصل کریں گے اور اسی ملک میں رہ کر حاصل کریں گے. دنیا دیکھے گی. اگر یہ قومیت کا فلسفہ اس ملک کو کمزور کرنے کا باعث بنتا تو مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا نام کیوں رکھا گیا اور صوبائی قومی اسمبلی میں اس کی قرارداد کیسے منظور ہو گئی؟ تمام ادارے کہاں تھے؟ تمام اس ملک کے وفادار کہنے والے لوگ کہاں تھے؟ اگر یہ ملک کے خلاف تھا تو جو سرحد صوبہ تھا اس سرحد صوبے کے اندر لوگوں کو اعتراض تھا کہ سارے صوبوں کے نام ان کی قومیتوں کے حوالے سے، ہمارے صوبے کا نام بھی ہونا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی سے یہ قرارداد منظور کرائی، نام تبدیل کر دیا، سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا. اگر اس کا نام پختونخوا ہو سکتا ہے، علاقائی سطح پر اس کا نام ہو سکتا ہے، زبان کی بنیاد پر اس کا نام ہو سکتا ہے اور اس سے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو صرف مہاجر لفظ کے اوپر تمہیں چڑ کیوں ہے؟ یہ شہر ہمارے ہاتھ سے اسی طرح نکل رہا ہے جس طرح مٹھی سے ریت سلپ ہوتی ہے. اس شہر میں ڈوگر جیتے گا، چیما جیتے گا، مکسی جیتے گا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس شہر کو یہ ثابت کرنا مقصد ہے یہاں پر فیصلہ کرنے والی قوتوں کی طرف سے کہ یہ شہر آپ کا اور میرا شہر نہیں ہے. اور اس خدشے کا اظہار ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے کیا جو اس شہر میں مہاجر سیاست کرتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ مہاجر سیاست تو نہیں کرتے، لیکن جب انتخابات کا وقت آتا ہے وہ مہاجر اور جیے مہاجر کی تسبیح ہاتھ میں لے کر عوام کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور آج وہی لوگ جو جیے مہاجر کا نعرہ لگانے پر جوتوں سے لوگوں کو مارا کرتے تھے اپنے آپ کو نیا سندھ ہی کہلوانا پسند کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ایک نئی جماعت بنانے کے بعد، اور سب جانتے ہیں کہ کس کی سرپرستی میں وہ جماعت بنی، اس کو کیوں لانچ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ مہاجر لفظ کو ہم گالی سمجھتے ہیں. الیکشن قریب آ رہا ہے، تمام جماعتوں نے راگ الاپنے شروع کر دی کہ مہاجر عوام کے ساتھ
زیادتی ہو رہی ہے، مہاجروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، اور اب مہاجر جو ہے وہ اس معاملے میں حق بجانب ہیں کہ وہ علیحدہ صوبے کی اگر بات کریں تو غلط نہیں ہے۔ مسائل کے حل کے لیے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ناانصافی میرے ساتھ ہو رہی ہے، ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے، آگ میرے گھر میں لگی ہے، اور میں پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کا دعوے دار بن کر میں کہوں پورے پاکستان کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تمام لوگ زبان کی بنیاد پر اپنا اپنا صوبہ رکھتے ہیں، تمام لوگوں کو ان کے وسائل پر ان کے اپنی زبان بولنے والوں کو حق حاصل ہے۔ صرف مہاجر قوم ہے جو سوائے دینے کے کبھی اس نے کسی سے لینا پسند نہیں کیا۔ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ ہم نے اگر متحدہ بنائی تو کیا ہوا، کام تو ہم مہاجر کے لیے کر رہے ہیں، پوری قوم کو منافق بنانے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم مہاجر ہیں تو ہمیں فخریہ اپنے آپ کو مہاجر کہنا چاہیے، جس طرح پنجابی اپنے آپ کو فخریہ پنجابی اور سندھی اپنے آپ کو فخریہ سندھی کہتا ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا تو وہ پاکستانی بنے، لیکن میرے باپ دادا اس پاکستان کے بننے سے پہلے پاکستانی بن چکے تھے، جنہوں نے ہندوستان کے مسلم اقلیتی علاقوں کے اندر یہ نعرے بلند کیے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ انہوں نے تو اس پاکستان کی وفاداری کا حلف اس وقت اٹھایا تھا جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ باقی لوگ تو پاکستانی اس وقت بنے جب میرے باپ داداؤں نے پاکستان بنا دیا تھا، اس سے پہلے تو وہ پنجابی تھے، پٹھان تھے، سندھی تھے، بلوچی تھے۔ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے این ڈی ایم اے کو بہت بڑا اسائنمنٹ دے دیا کہ صاحب یہاں پر کچی آبادیاں جو نالوں میں بسائی گئی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور انہیں اور بہت سارے اسائنمنٹ دیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کچی آبادیاں بنی کس کی سرپرستی میں، اور اس کے کچی آبادیوں کے بننے کے اسباب کیا تھے؟ میری قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کچی آبادیاں بغیر کسی کی سرپرستی میں نہیں بنی، اور ان کچی آبادیوں کو بسانے کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس مہاجر قوم کو شہری علاقوں کے اندر اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، اور اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اس شہر کو تباہ کیا گیا، اس شہر میں باہر سے لا کر لوگوں کو آباد کیا گیا، کچی آبادیاں بسائی گئیں، جرائم پیشہ افراد کو جرائم کرنے کی سہولتیں فراہم کی گئیں، منشیات کے اڈے قائم کیے گئے، جرائم کے اڈے قائم کیے گئے۔ آج اگر آپ یہ کہیں کہ اس شہر کو تباہ کر دیا، تو اس شہر کو تباہ کرنے کے اندر اس شہر کے لوگوں کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس شہر میں باہر سے لا کر آپ نے جن لوگوں کو آباد کیا، جن کی سرپرستی کی اس مہاجر قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہوا ہے۔